السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سے انشاءاللہ تعالی سورۃ الدخان شروع ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس کا فہم حاصل کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الدخان، دخان لفظی معنی اس کا ہوتا ہے دھواں۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کا بھی دور نزول وہی ہے جو حوامیم کا ہے۔ اس کے اندر 3 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو جس سے بہتر اور جس سے اچھا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے رب کو جاننے کے لیے، اس کے فرمان کو جاننے کے لیے، اس کی مشیت اور اس کے اوامر اور نواہی کو جاننے کے لیے ہم اس کے کلام کو پڑھیں۔ تو اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے، جو ہمارے لیے امن اور سکون کا باعث ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس عظیم کام کو ہم خالق کائنات کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ حامیم، یہ حرف مقطعات ہیں جس کا معنی اور مطلب سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا۔ والکتاب المبین، قسم واضح کتاب کی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنی کتاب کی قسم کھایا، اپنے کلام کی قسم کھایا، اپنے وچن کی قسم کھایا۔ تو اللہ رب العزت اپنے وچن کی قسم کھا کر کے کس بات سے آگاہ کر رہا ہے، وہ آیت نمبر 3 کے اندر آتا ہے۔ اس آیت کو دیکھیں، والکتاب المبین، قسم واضح کتاب، مبین کتاب جو اپنے مدعا کو، اپنی بات کو صاف طور پر بیان کرتے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات میں نازل، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی قسم کھا کر کے بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، محمد کی کتاب نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے مشرکین مکہ کا یہ ایک اعتراض تھا یا الزام تھا، جو اسی صورت میں آیت نمبر 14 کے اندر آنے والا ہے۔ پھر وہ اس پر پھر گئے۔ بعض نے کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، یعنی ان کا ارادہ، ان کا رجحان جو تھا وہ رومی غلام کی طرف تھا کہ اس نے سکھا دیا ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو اللہ کے کلام پر شک کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حجت قائم کر دی اپنے کلام کی قسم کھا کر کے کہ بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے، یعنی اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی رومی غلام کا یا کسی اور کا یہ کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام۔ اور اس کو نازل کب کیا؟ بابرکت رات میں نازل کیا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک ہی وقت میں، ایک ہی بار میں نازل کر دیا، اور پھر آسمان دنیا سے اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً جب جتنا چاہا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کرنا شروع کیا،
اور جب نازل کرنا شروع کیا تو وہ بھی بابرکت رات، اور پھر تھوڑا تھوڑا 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ جب جیسی قرآن کی ضرورت پڑی ویسا ویسا ٹھہر ٹھہر کر کے اللہ رب العزت نے اس کو تنزیل کے معنی میں کہ نازل فرمایا۔ یہاں سے یہ پتہ تو چلا کہ یہ رات مبارک رات میں نازل ہوا، اور اس رات کے تعلق سے اللہ نے آگے فرمایا بے شک ہم ڈرانے والے، اس کو نازل اس لیے کیا کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اس کے ذریعے سے ان کے برے انجام کے برے عمل کے برے انجام سے ڈرا دیا جائے۔ اور پھر آیت نمبر 4 میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر محکم معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر محکم معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی لوح محفوظ سے لے کر ایک سال بھر کا فیصلہ کر کے اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ جو مبارک رات ہے یہ کس مہینے کی رات ہے؟ بعض لوگوں نے اس سے یہ استدلال لیا، یہ سمجھا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور شب رات کی فضیلت کے تعلق سے بھی کچھ باتیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو جو باتیں بیان کرتے ہیں، جو دلائل دیتے ہیں، اس کی ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، اس کی ان روایتوں کی ہمیں علت دیکھنی چاہیے، یا ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ مبارک رات میں نازل ہونے کی جو بات کر رہے ہیں یہ شعبان کی رات ہے اور 15ویں شعبان کی رات ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے، کس کتاب میں ہے؟ اور پھر اس کتاب میں جا کر کے اس کی دلیل کی حقیقت کو دیکھیں، کیونکہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے اور یہ رات رمضان المبارک کی رات۔ اس رات کے تعلق سے خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، اور ایک جگہ نہیں 2 جگہ بیان فرمایا۔ یہ مبارک رات کون سی رات ہے؟ جیسے سورہ قدر آیت نمبر 1 کے اندر اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی رات ہے، رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی رات۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ لیلۃ القدر خیر ہے 1000 مہینے سے، اور اس کی پھر پوری فضیلت سورہ قدر کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ واضح دلیل، قرآن کا بھی لفظ آ گیا اس کے اندر اور رمضان کا بھی لفظ آ گیا اس کے اندر کہ شہر رمضان الذی انزل، جس میں نازل کیا فیہ القرآن، قرآن کو نازل۔ اب کہاں اس سے دلیل ملتی ہے کہ 15 شعبان کو نازل ہوا اور پھر 15 شعبان کو حلوے بناؤ اور یہ کرو اور وہ کرو؟ کہاں کی دلیل ہے؟ کس نے بنایا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں یہ ساری چیزیں ہوئیں؟ تو یہاں سے مراد کہ رمضان المبارک کی وہ شب قدر جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس عظیم کلام کو، یعنی اپنے کلام کو ہم پر نازل کیا، انسانیت پر نازل کیا، جو اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے انسانیت کے اوپر۔ تو بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے خبردار کرنے والے ہیں، ان کے گناہوں کی خبر ان کو دینے والے ہیں۔ اس رات میں ہر محکم معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی سال بھر میں کس کی موت ہونا ہے، کس کو کیا رزق ملنا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ سارے معاملات کا فیصلہ کر کے اس رات میں اللہ رب العزت فرشتوں کے ہاتھ میں دیتا ہے، خاص ہمارے حکم سے۔ امرن من عندنا، یہ امر ہے، یہ حکم ہے کس کے طرف سے؟ من عندنا، اللہ رب العزت کے طرف سے۔ انا کنا منزلین، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں، رسول یعنی خبر لے کر کے بھیجنے والے اللہ رب العزت ہے۔ رحمتا من ربک، آپ کے رب کی خاص رحمت، جو نبی آتے ہیں اور جو پیغمبر آتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت سے آتے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بلا شبہ وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ کس رب کے طرف سے یہ کلام نازل ہوا اور یہ نبی کس رب کے طرف سے آئے ہیں؟ تو رب اپنا تعارف دیتا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر، زمین اور آسمان کا رب، رب یعنی خالق مالک اور مدبر، پیدا کرنے والا، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، حفاظت کا کرنے والا، پھر مالک بھی ہے، پھر مدبر بھی ہے، پلان کرنے والا بھی ہے اور پلان کے اوپر اپلائی کرنے والا بھی۔ تو جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے جو بیچ میں ہے، زمین کے اوپر ہے اور پھر فلکیات کے اوپر ہے، اسپیس میں ہے، اور پھر آسمان اور آسمان کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہے، ان سب کا جو رب ہے اس نے نازل کیا ہے
اس کلام کو اور کلام کو سمجھانے کے لیے رسول کو۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، اگر تم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں، کوئی اور زندگی موت نہیں دے سکتا، وہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ اس تعلق سے سورہ آراف میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، سورہ آراف آیت نمبر 158، اللہ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں، میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، وہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ یعنی زندگی اور موت یہ صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میل اور فیمیل کے ملنے سے زندگی ہوتی ہے، یعنی بچے ہوتے ہیں، تو آج کوئی بے اولاد نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ زندگی اور موت زندگی اللہ دیتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے اور بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے دولت مند کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے اولاد ہوتے ہیں، بہت کوشش کرنے کے بعد بھی ان کو اولاد نہیں ہوتی۔ تو اولاد کا اختیار اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہتا دیتا۔ اور موت بھی کئی بار آپ دیکھیں گے کہ مسلم جب روح نہیں نکلتی ہے، یا کینسر ہاسپٹل میں جا کر کے آپ دیکھیں کہ خود وہ جو مریض ہے وہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، ڈاکٹر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دکھ نہیں دیکھا جاتا، گھر والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو نجات مل جائے، لیکن اس کے باوجود وہ مر نہیں رہا ہے۔ مسلمان سورہ یاسین پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ بدعت ہے۔ قرآن جو ہے وہ دم نکالنے کے لیے، روح نکالنے کے لیے نہیں نازل ہوا، اور غیر ایمان والے وہاں پر ہون وغیرہ کرتے ہیں کہ اس کی روح نکل جائے، لیکن روح نہیں نکلتی جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوتا۔ اور کئی بار ایسا بھی شخص ہوتا ہے کہ سارے ڈاکٹرز اس کو بچانا چاہتے ہیں، وہ خود بھی بچنا چاہتا ہے، گھر والے بھی بچانا چاہتے ہیں، دولت کا انبار لگا ہوا ہے اور سب کچھ بچانا چاہتے، سب کو ہی بچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ تو موت کا دینے والا اللہ رب العزت ہے، زندگی اور موت کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، یحیی و یمیت، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ آیت نمبر 9، بلکہ وہ شخص وہ صبح میں پڑے کھیل رہے ہیں، یعنی یہ منکرین جو یقین نہیں کرتے، وہ شک اور صبح میں پڑے ہوئے، شک ہے ان کو کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں، پتہ نہیں سورگ اور نرک ہے یا نہیں، پتہ نہیں جنت اور جہنم ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ اللہ کے نبی ہے یا نہیں، کون ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، کون ہمیں پیدا کرے گا، اس شک اور شبہ میں اور پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو اس دنیا میں یہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ کھیل رہے ہیں۔ اور اس کا بھی ہم مشاہدہ اگر کریں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جو زندگی ہم نے گزاری ہے، اس زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ہماری جوانی کس طریقے سے گزری، بچپنا کس طریقے سے گیا، پھر اس کے بعد کی عمر کیسی گئی۔ تو یہ ایک کھیل اور تماشے کے جیسا لگے گا کہ اس وقت ہم اس کام کو بہت زیادہ ضروری سمجھتے تھے، ہم نے اپنی پوری صلاحیت اور طاقت، اپنی پورا علم، ہر چیز اس کے اوپر صرف کیا، لیکن آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کیا کیا ہم۔ اور جب یہ موت آئے گی تب یہ حقیقت اور زیادہ کھل جائے گی کہ واقعی دنیا کھیل اور تماشا تھی، کہ سب کچھ ہم نے اکٹھا کیا اور سب کچھ چھوڑ کر کے ہم چلے جا رہے۔ آیت نمبر 10، تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا۔ اس دن کا آپ انتظار کیجئے کہ جب آسمان صاف دھواں لے کر کے آئے گا، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، کہا جائے گا یہ ہے وہ دردناک عذاب۔ تو ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ دردناک عذاب جب دھواں ان کو ڈھانپ لے گا۔ تو یہ دھواں کون سا ہے، اس کی دو مفسرین تفسیر کرتے ہیں، اور دونوں اپنی اپنی جگہ میں صحیح ہے۔ پہلا یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، دعوت توحید پیش کی، یعنی قریش نے، یعنی منکرین مکہ نے آپ کا اس بات سے انکار کر دیا، مشرکین مکہ نے انکار کیا اور سخت تکالیف دی، خود نبی مکرم کو بھی، آپ کے گھرانے کو اور صحابہ کرام کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حد ہو گئی، یعنی حجت قائم ہو گئی، ہر اینگل سے ان کو سمجھا دیا گیا، تو آخر میں جا کر کے اللہ رب العزت سے التجا کرتے کہ اللہ یہ ظالم ہے اور ان سے انتقام لے لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور وہ بد دعا جو تھی وہ دعا کی طرح تھی کہ آپ نے ان کے لیے کون سا عذاب منتخب کیا، کیونکہ نبی مکرم تو رحمت للعالمین ہے۔ تو اس وقت بھی آپ نے جو بد دعا کی، یوں سمجھیے تو یوں کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قوم کے طرح ان کے اوپر 7 سال کی قحط سالی نازل فرمائی۔ قحط سالی جب یوسف علیہ السلام کی قوم کے اوپر ہوئی تھی، یعنی مصر کے اوپر، یا یوں سمجھ لیجیے آپ کی اس کا شکار جو ہے
اس کی اثرات ان کے بھائیوں تک بھی پڑے تھے، جو پریشان ہو کر کے اس بھوکمری کا شکار ہو کر کے وہ مانگنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، ایک بار آئے، دو بار آئے، اور انسان کو بھوکمری جو ہوتی ہے ان کی عقل کو ٹھکانے لا دیتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، اور یہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے انہیں توبہ کی اور پھر سے اللہ رب العزت کے مطیع اور فرمانبردار ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت سے یہی بد دعا کی کہ ان کو ایسا عذاب دے کہ ان کی گویا کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ تو آپ نے قحط سالی کا عذاب مانگا ان کے لیے اور بد دعا فرمائی، تو بدترین قسم کی قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے یہ لوگ ہڈیاں چبانے پر مجبور ہو گئے اور مردار کھانے پہ مجبور۔ اس طرح ان کے اوپر قحط سالی نازل۔ آخرکار یہ لوگ خود، اور تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، یہ لوگ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جس میں ابو سفیان بھی تھا، کہ قریش ختم ہو جائیں گے، مکہ کے لوگ ختم ہو جائیں گے، آپ کی امت، اور آپ تو غریبوں کا سہارا ہیں، محتاجوں کا سہارا ہیں، آپ اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے کہ ہمارے اوپر سے یہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو بہرحال یہاں تک آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تو بدترین قسم کی قحط سالی ان کے اوپر نازل کی گئی، اور بھوک کی لاچار ہو کر انہوں نے ہڈیاں اور مردار کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پریشانی کی اس دور میں جب ان کی آنکھیں اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی تو انہیں دھوئیں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا، یعنی بھوک کی ایسی شدت تھی اور ایسی کمزوری تھی کہ وہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں دھواں نظر آتا۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ آدمی آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک کی وجہ سے اسے اپنے اور آسمان کے درمیان دھواں سا نظر آتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4822 4822۔ پھر بخاری شریف میں ایک اور روایت 4823 4823۔ مسلم شریف میں ایک اور روایت 2798۔ تو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا دی، اور اس طریقے سے یہ عذاب میں ملوث ہوئے، اور ان کی آنکھوں سے جب یہ اوپر دیکھتے تھے تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قریش آئے اور توبہ اور اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کی انہوں نے بات کی، اور کہا کہ ہمارے لیے قحط سالی سے بچنے کی دعا کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو دور کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا تھوڑی دیر کے لیے ہم عذاب کو دور کرنے والے ہیں، بلا شبہ تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو، لیکن تم اس کے بعد بھی تم وہی کرو گے۔ اور وہی ہوا کہ پھر اس کے بعد بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا وہ ان سے روز قیامت عذاب کو دور کر سکیں گے؟ جبکہ قریش کو خوش حالی نصیب ہو گئی تو پھر بھی انہوں نے وہی کیا۔ پھر آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے فرمایا جس دن ہم بڑے سخت پکڑیں گے تو بے شک ہم انتقام لے کر انہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دھواں جو آسمان میں بھر جائے گا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا، جس کے تعلق سے یہ حدیث جو امام مسلم نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے سے ہمیں جھانک کر دیکھا جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ۔ پہلی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دھواں، جو اس دھوئیں کے بارے میں ہم نے یہاں پہ پڑھا، تیسرا جانور کا نکلنا یعنی دابت الارض کا زمین سے نکلنا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اس کا خروج ہونا، جو ذوالقرنین نے جس کو پیک کیا ہے، چھٹواں عیسیٰ ابن مریم کا آنا، پانچواں عیسیٰ ابن مریم کا آنا، چھٹواں دجال کا خروج، دجال کا نکلنا، اور ساتواں زمین کو زندہ دھسا دیا جانا، ایک مشرق کے جانب، اور آٹھواں ایک مغرب کے جانب، اور نواں جزیرۃ العرب میں دھسنا، اور 10واں ایک آگ کا نکلنا اور لوگوں کو ہاک لے جانا، اور آگ ایسی ہاکے گی لوگوں کو کہ جب یہ رات قیام کہیں کریں گے تو وہ بھی رک جائے گی، اور جب یہ صبح اٹھیں گے تو پھر ان کے طرف بڑھے گی، پھر وہ دوڑیں گے، اور یہاں تک کہ وہ دوپہر میں کھانا کھائیں گے اور قیلولہ کریں گے تو پھر آگ رک جائے گی، لیکن پھر اس کے بعد ان کو لے کر کے بھاگے گی اور ایک جگہ میں اکٹھا کرے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2901۔ تو آپ نے اس دھوئے کے تعلق سے دیکھا
کہ دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں جو دونوں صحیح ہیں کہ یہ مشرکین مکہ نے جو ظلم کیا تھا، جو نافرمانی کی تھی، اس کے وجہ سے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اور ان کے اوپر قحط سالی آئی تھی۔ قحط سالی کی بھکمری کی وجہ سے، ان کے کمزوری اور لاچاری کی وجہ سے جب یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو انہیں دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ دوسرا یہ جب آخر ٹائم میں قیامت قائم ہوگی تو اس وقت پوری جو اسپیس ہے اس کے اندر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ اس تعلق سے امام شوکانی فرماتے ہیں دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اس کے شان نزول کے اعتبار سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے۔ اس کے شان نزول کے اعتبار سے یہ واقعہ ہو چکا ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ تاہم علامت قیامت میں بھی اس کا ذکر صحیح احادیث میں آتا ہے۔ علامت قیامت میں بھی ایسا ہی دھواں آئے گا، یہ بھی صحیح حدیث سے ہم کو ملتا ہے۔ اس لیے وہ بھی اس کے منافی نہیں، مطلب اس کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہ اس وقت بھی ایسا ہوگا۔ یعنی مکہ کے اندر بھی ایسا ہوا تھا، مکہ کے دور کے اندر بھی ایسا ہوا تھا، اور قیامت کے آخر وقت میں بھی ایسا ہوگا۔ اس کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کا بھی منافی نہیں ہے۔ اس وقت بھی اس کا ظہور ہوگا۔ یہ احسن البیان سے لیا گیا، اور تفسیر جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 412 اور 413، یا اس کی پوری تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں 410 سے لے کر کے اور 414 تک۔ آئیں واپس آتے ہیں ہم اپنے آیتوں کی طرف۔ آیت نمبر 10 سے دیکھیے، تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، کہا جائے گا یہ ہے وہ دردناک عذاب۔ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ تو مکہ کے لوگ بھی نبی مکرم کے ساتھ پاس میں آ کر کے یہی کہا کہ اللہ سے دعا کر دیجئے اس عذاب کو ہٹوا دیجئے۔ اور اس وقت بھی جب قیامت قائم ہوگی اور جب وہ 10 نشانیاں ہوں گی تو اس 10 نشانیوں میں جب دھواں آئے گا تو اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہنا ہے، اور ہر وقت آپ دیکھیں جب بھی عذاب آتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم سے عذاب کو ٹال دیجئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھی دور میں ہوا تھا۔ آیت نمبر 13، ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی جبکہ ان کے پاس کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی، تو انہیں کیسے نصیحت ہوگی؟ آیت نمبر 14، پھر وہ اس سے پھر گئے، مطلب ایسی نصیحت سے بھی وہ پھر گئے، اور بعض نے کہا، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، مطلب یہ جو قرآن بیان کرتے ہیں انہیں کوئی سکھاتا ہے، اور ان کا اشارہ رومی غلام کی طرف تھا، جبکہ وہ خود رومی تھے، یعنی وہ خود عربی نہیں جانتا تھا، لیکن کچھ راستہ انہیں مل نہیں رہا تھا کہ ہم کیا کہیں، کس کے طرف اس کو منسوب کریں، تو کہہ کر کے اور خود پھنس گئے۔ اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے، مطلب کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے بھی کہہ دیا۔ آیت نمبر 13، آیت نمبر 15، اور بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے حکم سے عذاب دور ہوا، بلا شبہ تم لوٹنے والے ہو، اور تم یہ مت سمجھو کہ تم لوٹو گے، وہی حرکتوں میں لوٹو گے اور لوٹو گے اللہ رب العزت کے پاس، جس دن ہم بہت بڑی پکڑ پکڑیں گے۔ تو وہ پکڑ جنگ بدر کی پکڑ تھی کہ ایک بڑی پکڑ میں پھر یہ نکل کر کے مکہ سے، اپنے آرام گاہوں سے، اپنے عیش و عشرت کی زندگی سے نکل کر کے بدر تک آئے، اور بدر میں یہ سمیٹ لیے گئے۔ اور پھر اگر اس حوالے سے دیکھیں کہ جو 10 نشانیوں کے حوالے سے، تو پھر یہ بڑی قیامت کے عذاب میں یہ پکڑ لیے جائیں گے۔ تو جس دن ہم انہیں بڑی پکڑ میں پکڑیں گے، یعنی بڑے عذاب کے اندر پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات کہ انکار تو پیغمبر کا ہو رہا ہے اور انتقام اللہ رب العزت لے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں انتقام لوں گا، نبی تو صرف پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ پیغام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا، تو اللہ کے پیغام کا انکار کیے، اس لیے انتقام اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 17، یہاں سے موضوع چینج ہو رہا ہے، اور البتہ تحقیق ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا، یعنی ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو بھی آزمایا ہے، تو نصیحت حاصل کر لو ان سے کہ اس دور میں کیا ہوا تھا۔ جب نبی موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو 2 گروپ ہوئے، ایک وہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مان لیا،
اور ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا۔ تو انجام کیا ہوا؟ دیکھ کر کے نصیحت حاصل کر لو۔ تو یہ مکہ کے لوگوں کے لیے بھی تھا، اس دور کے لوگوں کے لیے بھی، اور بعد والے دور کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو ہم نے انہیں آزمایا، آزمانے کے لیے ہم نے بہت ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل ان کو دی تھی، فرعونیوں کو، قبطیوں کو، اور انہیں طرح طرح کے چھوٹے موٹے عذاب سے آزمایا بھی گیا تھا، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، جوئیں کا عذاب، اس طریقے سے انہیں آزمایا بھی گیا تھا، اور نعمتیں بھی اللہ رب العزت نے خوب دے دی تھی۔ تو یہاں پہ فرمایا اور البتہ تحقیق ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا، اور آج ہماری آزمائش چل رہی ہے، ہمیں بھی بہت ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، بعد میں بھی آزمائشیں چلیں گی، مکہ کے دور میں بھی آزمائشیں چل رہی تھی، نبی مکرم کے دور میں، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا، رسولن کریم رسول آیا ان کے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شان میں اللہ نے فرمایا کہ معزز رسول ان کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، سب سے پہلی دعوت کیا؟ اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت یعنی توحید کی دعوت ہر نبی نے سب سے پہلے دی ہے، اور دوسری دعوت انہوں نے کیا دی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو اور بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، یعنی اللہ کے حق اور مخلوق کے حق کو انہوں نے بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام حق اللہ علی العبید، کیا ہے اللہ رب العزت کا حق؟ کہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق اگر مخلوق کو دیا گیا تو یہی ظلم ہے، اور یہی ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور مخلوق کا حق کہ مخلوق کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، اللہ نے اپنے لیے بھی ظلم کو حرام کر دیا، اور ہمارے لیے بھی اللہ نے ظلم کو حرام کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر، یعنی وہاں کے مسلمانوں کے اوپر، جو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بھائی لوگوں سے جو خاندان وہاں پہ بنی اسرائیل تھی مصر کے اندر، یہ اس کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کے اوپر ظلم مت کرو، انہیں ہمارے حوالے کر دو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور میں اللہ رب العزت کا پیغام لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار رسول ہوں، جو اللہ کی طرف سے بات آئی ہے وہی کی وہی میں تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں۔ اس طریقے سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، مطلب بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، چھوڑ دے، اور انہیں تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کے طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، وہ ید بیضا، اور جو آپ کا عصا تھا، اور جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہے۔ اگر تو نے ہدایت کی پیروی کی تو تیرے پر سلامتی ہے، یعنی کہا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہے۔ ہم بھی یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں گے، جو وہی اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کی اتباع کریں گے، تو ہمارے اوپر سلامتی ہے، ورنہ ہم سلامتی کی امید نہ رکھیں۔ یہی موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو کہا، قبطیوں کو کہا۔ آیت نمبر 19، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ دیکھیے وہی بات آئی، اللہ کے مقابلے میں تم سرکشی نہ کرو۔ بات تو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، تو یہ کہنا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہے، بات جو خبر آئی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، پیغام اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے۔ تو تم اگر اس کا انکار کرو گے تو میرا کچھ نہیں ہے معاملہ، تم اگر اس کا انکار کرو گے تو اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یعنی اللہ رب العزت سے لڑنے کے بارے میں، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کے بارے میں مت سوچو۔ آیت اس طرح ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اللہ کے مقابلے میں نافرمانی نہ کرو۔ بلا شبہ میں تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کر رہا ہوں، یعنی اپنے نبوت کی بھی دلیل اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بھی دلیل، کہ اللہ رب العزت ایک ہے، وہی دنیا کا بنانے اور چلانے والا ہے، وہی سورج اور چاند کو اور زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ یہ کھلی ہوئی نشانیاں پیش کرتا ہوں۔ آیت نمبر 20، اور بلا شبہ میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو اس پس منظر میں جا کر کے آپ سوچیں کہ ایک طرف فرعون ہے اور فرعون کا پورا لشکر، اس کی پوری فوجیں، پورا مصر، اور ایسا تکبر سے بھرا ہوا فرعون، ایسا ظالم بادشاہ کہ جو خود اپنے آپ کو رب کہتا ہو اور جس نے انکار کیا اس کے رب ہونے کا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیتوں میں یہ گزر چکا ہے کہ اس نے جنہوں نے ایمان لائے تھے ان کو الٹا لٹکا، ان کو پھانسی دے دی،
ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پیر کاٹ کر کے پھانسی دے دی، شہید کر دیا، اور ایک دو نہیں کئی لوگوں کو، اپنی خود بیوی کو جب انہوں نے اسلام قبول کری تو مار مار کر کے آخرکار ان کی روح پرواز ہو گئی۔ ایسا ظالم بادشاہ، اور دوسرے طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، لیکن ڈر اور گھبراہٹ بالکل نہیں، اطمینان اور سکون سے کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ یہی موسیٰ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو وہ دعا جو اللہ نے فرمائی نا کہ میں نے قبول کر لیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا قبول ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے، اس کی بادشاہت کے سامنے، اس کی طاقت اور اس کی سلطنت کے سامنے، اس کی فوج کے سامنے، اور بلا شبہ میں نے اپنے رب اور تیرے رب کی پناہ لی ہے، یعنی میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے، وہی پالنہار ہے، وہی دنیا کا اور خالی پوری کائنات کا بنانے والا ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ؟ کہ اس کے بارے میں کہ تو مجھے سنگسار کر دے، یعنی مجھے تو پتھروں سے مار کر کے ختم کر دے، میں نے پناہ تو تیرے اور میرے رب کی لے لی۔ یہ اطمینان اور سکون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے پیش کی۔ اس پر وہ بگڑا، اور یہ حد یہاں پر حجت قائم ہو چکی تھی، یعنی یہ چھوٹا سا کوئی پیریڈ نہیں تھا، ایک بہت لمبا پیریڈ تھا۔ جب پہلی بار موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی تھی اور عصا کو اپنا چھوڑا تھا اور وہ سانپ بنا تھا، تو یہ موسیٰ فرعون جو ہے بھاگ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ کے ڈر کر کے کہتا ہے کہ اسے پکڑ لو اور اسے روک دو۔ پھر اس کے بعد اس نے جادوگروں کو بلایا، پھر اس کے بعد ایک بہت لمبا وقت گزرا جس میں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے تاکہ یہ رجوع کرے، اور یہ رجوع بھی کرتے تھے، پھر انکار کرتے تھے، پھر رجوع کرتے تھے، پھر انکار، توبہ کرتے تھے، پھر انکار کرتے تھے۔ ایسا لمبا پیریڈ گزر گیا تاکہ ہر اینگل سے ان کو بات سمجھ میں آ گئی، حق کی ان کو ہر اینگل سے ان کو حق سمجھ میں آ گیا کہ ہاں موسیٰ ہی اللہ کے نبی ہے، اور یہ عذاب جو آ رہے ہیں اللہ رب العزت کے طرف سے آ رہے ہیں۔ اس لیے عذاب آتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگ کر کے جاتے تھے کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ معافی مانگ لیجئے۔ یعنی ان کو سمجھ میں آ گیا تھا جیسے آج آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ قرآن ساری کائنات کے خالق اور مالک کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، سمجھ میں آ چکی ہے۔ مرنا ہے اور مر کر کے پھر اٹھنا ہے، جس طریقے سے سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں اس طریقے سے مرنا ہے اور پھر جینا ہے، اور اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ چکی، حد پوری ہو گئی، لیکن اس کے باوجود جس نے قبول نہ کیا اس کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا جو آیت نمبر 21 کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا۔ تو جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ان کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں آیت نمبر 21، اور اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، اب لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے طرف، میرا دین، الگ ہو جاؤ، تم اپنے طرف چلے جاؤ، میرے طرف میں۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، جو آیت نمبر 22 میں فرمایا اللہ نے، پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ یہ لوگ تو مجرم ہیں۔ اب آخر میں جب آپ نے دیکھا کہ حجت قائم ہو چکی ہے، ان تک بات پوری طرح پہنچ چکی ہے، یہ بات کو سمجھ چکے ہیں، تب آخر کار ان سے تھک کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے خلاف عرضی پیش کی، اور وہ اس انداز میں تھی جو سورہ یونس میں بیان فرمایا گیا، سورہ یونس آیت نمبر 88 سے 89 تک۔ آپ فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و سامان عطا کیا، مال و زر عطا کیا، اے ہمارے پروردگار، اس لیے کہ تو تیرے راستے سے گمراہ کرے، اے ہمارے پروردگار ان کے مال برباد کر۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جہاں پہ ان کے لیے بے حد خیر خواہ تھے اور بے حد خیر خواہی کے ساتھ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن آخر کار ایسا دن آیا کہ آپ سمجھ گئے کہ یہ ہدایت کے قریب نہیں آئیں گے، یہ انسانیت کو ظلم ہی پہنچائیں گے، یہ اساماجک تتو ہے۔ تو اللہ رب العزت سے کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ان کو تو نے مال اور زر عطا کیا، ان کو عیش و عشرت کی زندگی دیا، ان کا سب برباد کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائے۔ اب یہ ایمان بھی نہ لائے، حد ہو گئی، جب تک عذاب نہ دیکھ لیں، اب یہ عذاب ہی ان کو ملنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر دی گئی، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی یہ جو بدعا تھی ان کے لیے قبول کر دی گئی،
لہٰذا تم ثابت قدم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ آیت نمبر 23، حکم ہوا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چل۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ان کو اعلان کر دیا کہ اب تم اپنے طریقے پہ رہو اور میں الگ ہونے کا میں اعلان کرتا ہوں، تو فرعون نے ترکیب بنائی اور لوگوں کو اکٹھا کیا۔ پورے فرعونیوں کو یعنی پورے مصر میں اعلان کیا گیا اور ان کو اکٹھا کر کے کہ اب بنی اسرائیل کو قتل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، صفائے ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس طرف نبی کریم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے رات میں نکل جاؤ۔ ادھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو انہیں لے کر کے آئے گا زندہ یا کسی بھی حالت میں، اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ آپ کے گھر کو گھیرنے کی پلاننگ چل رہی ہے اور اللہ رب العزت نے دوپہر کے وقت حکم نازل کیا ہے کہ رات میں آپ کو نکل جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کر۔ یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب آپ رات کو بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلیں، اب میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلیں، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اب تمہارا تعاقب کیا جائے گا، تمہارا پیچھا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 24، اور تو سمندر کو ساکن چھوڑ دینا۔ اچھا، یہاں پہ جو کہا کہ راتوں رات نکل جاؤ، اس تعلق سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 میں ہم کو اس کی اور تفسیر ملتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو، نہ تو تم کو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ غم، یعنی اور نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا۔ تو اب راتوں رات لے کر کے نکلو، کس طرف؟ وہ سمندر کے راستے پر، اور وہاں پر جب پہنچ جاؤ تو اس میں اپنی لاٹھی مار دینا، وہاں سے راستہ ہو جائے گا، اس راستے سے تم کو نکلنا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچ گئے، حکم ہوا اور آپ نے لاٹھی ماری اور وہاں سے ایک خشک راستہ بن گیا، مطلب سمندر ٹھہر گیا آدھا آدھا دونوں طرف، اور جو نیچے کا جو راستہ تھا وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے سوکھا ہوا راستہ بن گیا۔ ایک ہوا پہنچی جس نے اس کو سکھا دیا، اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ تو دلدلی علاقہ نہیں، بالکل صاف علاقہ تھا، اور اس میں سے موسیٰ علیہ السلام نکلنے لگے، اور جب نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ واپس لوٹ کر کے ایک لاٹھی اور مار کر کے اس کو روک دیا جائے، اسے ملا دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ تو اسی کا یہاں پہ ذکر ہوا۔ آیت نمبر 23 کو پھر سے دیکھیں، حکم ہوا اب میرے بندوں کو راتوں رات لے چل، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ آیت نمبر 24، اور تو سمندر کو ساکن و خشک چھوڑ دے۔ اب دیکھیں، اب سمندر ساکن ہو گیا، رک گیا، جبکہ سمندر کی لہریں اور موجیں کبھی سکون نہیں پاتی، لیکن یہ ایسا وقت تھا کہ وہ سمندر وہیں پر ساکن ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا اس کو ساکن اور خشک چھوڑ دو، اب پلٹ کر کے آنے کی ضرورت۔ یہاں تک کہ آخری فرعونی بھی، آخری قبطی بھی، آخری دشمن بھی اس کے اندر داخل ہوا اور اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ تو بلا شبہ یہ لوگ آل فرعون غرق شدہ لشکر ہے، آپ نکل جائیں، یہ غرق شدہ لشکر ہے، اس کا تو انتقام اللہ رب العزت نے لینا۔ اور کتنی ہی باغات اور چشمے چھوڑ کر کے یہ لوگ آئے تھے، یعنی راجہ مہاراجہ لوگ تھے، یہ ان کو عیش و عشرت کی اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی تھی، تو وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ کر کے آئے تھے۔ یہی ہوا تھا جب مکہ سے ابو سفیان کا اور دوسرے لوگوں کا قافلہ نکل کر کے اور مدینہ کے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے بدر کے مقام پر پہنچ، تو بدر کے مقام پر بھی جب اللہ رب العزت نے ان کو نکال کر کے لایا تھا، تو یہ ایسے ہی یہ اپنے باغات اور چشموں سے نکل کر کے وہاں پہنچے، اور کتنے ساز و سامان محلات کو یہ لوگ چھوڑ کر کے آئے تھے۔ آیت نمبر 26 میں، اور کھیتیاں اور شاندار محلات یہ لوگ چھوڑ کر کے آئے تھے۔ آیت نمبر 27، اور سامان عیش جن میں وہ مزے کر رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں، عیش و آرام کی چیزیں چھوڑ کر کے یہ وہاں پر حاضر ہوئے تھے اس نہر کے پاس یا اس سمندر کے پاس۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان سب کا وارث بنا دیا۔ اب یہ جو قوم تھی اس کو اللہ رب العزت نے سمیٹ دیا، پانی کو حکم دیا، یہ مل گئی اور ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اب دوسرے لوگوں کا یہی ہر دور میں ہوا ہے کہ پہلے کی جنریشن ختم ہوتی ہے، جیسے ہم سے پہلے کوئی اور لوگ اس گھر میں تھے، اب ہم اس جگہ کے جو ہے اس جگہ میں ہم آباد ہیں، اور اب ہمارا امتحان چل رہا ہے، ہماری آزمائش چل رہی ہے۔ تو وہ لوگ امتحان میں جو ہے فیل ہوئے، اور کچھ لوگ کامیاب ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے ایمان لا کر کے،
اور جو رک گئے اور جنہوں نے کفر کیا وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اب ہماری باری ہے۔ اسی طریقے سے جنگ بدر کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جس لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ کی نبوت کا، اللہ کے کلام کا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، تو جنگ بدر میں، پھر جنگ احد میں، پھر اس کے بعد وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کے عذاب میں پکڑ لیے۔ آیت نمبر 29 اور آج کی کلاس کی آخر آیت، پھر ان پر آسمان اور زمین نہ روئی۔ تو کیا آسمان اور زمین روتی ہے کسی کے مر جانے کے بعد؟ جیسے یہ فرعونیوں کے تعلق سے یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ غرق کر دیے گئے، اس کے بعد دوسری قوم نے آباد ہوئی، یہ ڈبا کر کے مار دیے گئے، تو ان پر نہ آسمان روئی نہ زمین روئے۔ تو اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 417 تخریج شدہ ابن جریر نے سعید بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، کیا آسمان اور زمین بھی کسی پر روتی ہے؟ یعنی کسی کے مر جانے پہ کیا آسمان اور زمین بھی روتی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، مخلوقات میں سے ہر ایک کے لیے آسمان میں ایک دروازہ ہے۔ اللہ، ہر ایک کے لیے آسمان میں ایک دروازہ ہے جس سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے اور عمل اوپر جاتا ہے۔ جب وہ مومن فوت ہو جاتا ہے تو اس کا وہ دروازہ بند کر دیا جاتا جس سے اس کا عمل اوپر جاتا اور رزق نیچے آتا تھا۔ یعنی وہ دروازہ جہاں سے اس کے عمل جاتے تھے، نیک اعمال، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خوش ہوتا ہوگا، اور اس کے لیے نیک اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے نازل کیے جاتے تھے۔ اب لیکن جب یہ مر گیا تو دروازہ بند ہو گیا، اور جب وہ اس کے عمل کو اوپر آتے ہوئے نہیں دیکھتا تو وہ دروازہ روتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ تو ختم ہو گیا، اب اس کے نہ عمل اوپر آ رہے ہیں نہ اس کے نتائج نیچے جا رہے ہیں، تو وہ روتا ہے۔ اسی طرح روئے زمین اسے نہیں دیکھتی جس پر وہ نماز ادا کیا کرتا تھا اور اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، تو وہ زمین بھی اس پر روتی ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کر لیں، کیا ہمارے مر جانے کے بعد بھی کوئی زمین ایسی ہے جہاں پر بیٹھ کر کے ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، جہاں پہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ صرف رب کو یاد کرتے ہیں، کہ ہمارے چلے جانے کے بعد وہ بھی سونا پن محسوس کرے اور وہ روئے؟ کیا ہمارے کوئی اعمال ایسے ہیں جو آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ ہمارے کیے ہوئے اعمال اور اس کے نتائج ہمارے لیے بہتر آسمان سے نازل ہوتے ہیں؟ کیا آسمان کا دروازہ اور زمین کیا ہمارے لیے رونے والی؟ اللہ رب العزت ایسے لوگوں میں ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ قوم فرعون کے نہ تو زمین میں نیک آثار تھے، قوم فرعون کے نہ زمین میں نیک آثار تھے اور نہ ان کے کوئی نیک عمل ہی اوپر جاتے تھے، اس لیے ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 161 تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 417 اور 418۔ آخر آیت کو پھر سے سماعت فرمائے، پھر ان پر آسمان اور زمین نہ رویا اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ پھر مہلت بھی ان کو نہیں دی گئی اور وہ سمندر میں پکڑ لیے گئے اور ان کا پورا تکبر ڈبا ڈبا کر کے ختم کر دیا۔ آج کی کلاس کا خلاصہ آج تھا رکوع نمبر 14، مقصد زندگی۔ آیت نمبر 7 کے اندر ہمیں مقصد زندگی پتہ چلی، رب پر یقین رکھنا، رب پر یقین رکھنا۔ اللہ ہمارا رب ہے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ آیت نمبر 7 کے اندر ہمیں پتہ چلا آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کا رب اللہ رب العزت ہے، یعنی ان کا پیدا کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، مالک اور مدبر اللہ رب العزت ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا رب ہے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ آیت نمبر 7 تیسرا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق، کوئی ضرورت کو پورا کرنے لائق نہیں ہے، نہ کوئی بگڑی کا بنانے لائق ہے۔ آیت نمبر 8 چوتھا، اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے، یعنی زندگی اور موت کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ آیت نمبر 8۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، رب بھی ہے، اور پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کا بھی رب وہی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ تیرا اور میرا اور پچھلے لوگوں کا رب اللہ رب العزت ہے۔ آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، یعنی پیغام بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو منتخب کیا ہے کہ اپنا پیغام لے کر کے وہ ہم تک آتے ہیں، عام انسانوں تک آتے ہیں۔ آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا، یعنی اللہ رب العزت ہماری بات کو بھی سن رہا ہے، ہمارے دل کے احساسات کو بھی جان رہا ہے، تو وہ خوب جاننے والا ہے اور خوب سننے والا ہے، ہم اس سے بچ کر کے کہیں بھی نہیں جاتے۔ آیت نمبر 6 کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب پر یقین رکھنے کی حقیقت سمجھائی کہ رب پر کیسے یقین رکھا جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسا یقین تھا کہ میں تو اللہ کی پناہ میں آ گیا، تیرے اور میرے رب کی پناہ میں آ گیا،
اور اس چیز سے میں پناہ میں آ گیا ہوں کہ تو مجھے سنگسار کر دے، تو مجھے مار ڈالے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ایسے فرعون کے بیچ میں سے، پوری سلطنت کے بیچ میں سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہی نہیں، ساری کی ساری قوم کو نکال دیا، پوری بنی اسرائیل کو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق بہت خوبی کے ساتھ اللہ رب العزت نے مکہ اور سے مدینہ لے کے چلے گئے، اور اسی طریقے سے سارے صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ صرف حضرت سمیہ جو پہلی شہیدہ تھی خاتون، وہ شہید کی گئی، باقی لوگ وہاں سے نکل کر کے اللہ رب العزت نے انہیں نکال دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اوپر جو بھروسہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کی شہادت آ گئی تو اس کے لیے تو اور بھی بڑی کامیابی اور کامرانی ہے، کیونکہ دنیا تو ہمیں چھوڑنا ہی ہے، اور کیوں نہ یہ دنیا ہم اللہ رب العزت کے لیے چھوڑنے والے ہو جائیں۔ اللہ ہمیں شہادت کے لیے قبول فرمائے، آمین رب العالمین۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک میں پڑنے کی حقیقت کو سمجھائی آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، کامیاب لوگ وہ ہیں جو آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا رب پر یقین رکھنے والا، رب پر یقین رکھنا۔ دوسرا، ناکام لوگوں کے رویے، نمبر 1 شک میں پڑنا، جو شک میں پڑتا ہے وہ ناکام انسان ہوتا ہے، آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ دوسرا، سرکشی کرنا آیت نمبر 1 میں جو بتایا گیا تھا۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا میں نے فرعون کے پاس دعوت پیش کرنے کے بارے میں جاننے کے لیے ارادہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس کس طریقے سے اتنے بڑے جابر اور شرکس بادشاہ کے سامنے دعوت پیش کی تھی؟ کیا میں نے رب پر یقین رکھنے کا ارادہ کیا ہے؟ کیا میں نے شک میں مبتلا ہونے سے بچنے کا ارادہ کیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا، اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی، مزید اس کی تفاسیر پڑھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اس کلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کر کے رکھ، تیرے عظیم کلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کر کے رکھ، اس وحی کے علم کے ساتھ، اور اس پر ایمان ہمیں عطا فرما، اور عمل کے ساتھ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں کی گزران عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔